فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا، آج جن قبائل سے متعلق گفتگو ہمیں کرنی ہے ان میں سے دو کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ایک ہے ڈاکہ ڈالنا اور دوسرا خیانت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا تعامل ہونا چاہیے، یا اسلام ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے تعامل کا حکم دے رہا ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے خلاف ہیں۔ جہاں تک ڈاکہ ڈالنے کا تعلق ہے، یہ ایک معروف سا لفظ ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اور ہر انسان اس کو سمجھتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں طاقت کے زور پر ڈرا دھمکا کر، ہتھیار دکھا کر کسی کا مال لے لینا، کسی کا حق چھین لینا، یہی ڈاکہ ڈالنا کہلاتا ہے۔ یہ ایسا فعل ہے جو عقل و شرع کی نظر میں نہایت ہی قبیح بلکہ ظلم ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمات یوم القیامہ کہا ہے، قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہے۔ یہ ظلم کی قبیح ترین صورت ہے، جس میں صرف کوئی ایک قباحت نہیں ہے، ایک برائی نہیں ہے، بلکہ اس ایک ڈاکہ میں سمجھیے کہ ایک ڈاکہ برائیوں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلی خرابی اس میں یہ دیکھیے کہ پرامن راستہ ہے، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، اس جگہ کو پرامن ہونے کے بجائے خوف زدہ کر دینا ہے۔ اور لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنا، کسی مومن کو خوف زدہ کرنا جانتے ہیں یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو مومنین کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو فقد احتملوا بہتانا، بہت بڑا بہتان، واثما مبینا، اور بہت بڑا گناہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ دوسری چیز، ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ ہتھیار تاننا بھی اس میں داخل ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکہ جب بھی ہو جاتا ہے ہتھیار کے زور پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی مسلمان کی طرف مذاق میں بھی ہتھیار سے اشارہ کرنے کو منع کیا ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری کے ادب المفرد وغیرہ میں یہاں تک ہے کہ تمہارا کوئی سگا بھائی ہی کیوں نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ امید نہیں کی جاتی کہ آدمی ان پر حملہ کرے گا، یقیناً مذاق کر رہا ہے، تو اس کی طرف بھی مذاق میں بھی ہتھیار دکھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالتے وقت صرف یہی نہیں، جب انسان کا کام جو ہے ڈرانے دھمکانے سے نہیں چلتا، ہتھیار دکھانے سے نہیں چلتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت سامنے والے کو مارتا اور پیٹتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بسا اوقات لوگوں کی عزت تک لوٹ لی جاتی ہے۔ کوئی لینے کے لیے اگر یہ نہیں کرتے تو تمہاری بیٹی کو ہم نے جو کیا اس کی عزت لوٹ لیں گے، یہ کریں گے، جیسا کہ بسا اوقات ہوا کرتا ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر کے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں خون بہانا بھی شامل ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکہ کے اندر علماء نے کہا ہے کہ یہ 5 خرابیاں داخل ہیں، اس لیے اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک بڑی بہترین سے بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں راہ گیروں کو، راستہ چلنے والوں کو محض خوف زدہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ ان کا مال چھین لیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اسی طرح اگر وہ انہیں چوٹیں پہنچاتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ گویا وہ متعدد کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس پر کیا جائے؟ اور صرف یہی تک معاملہ نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ عموماً نماز کے تارک ہوتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے نہیں، بے نمازی ہوتے ہیں۔ ایک طرف جو ان کی خرابی ہے، دوسری طرف جو مال وہ چھینتے ہیں اس مال کو جائز جگہ پر کم، اور شراب پینے، زنا کرنے، ایسی جگہوں پر وہ مال زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے مذکورہ خرابیوں کے پیش نظر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑی سخت سزا رکھی ہے۔
صرف ایک آیت کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچانے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک یہ آیت ڈاکہ ڈالنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچانا ان کا کام ہے، اس کے لیے ان کی ساری کوشش ہے، تو ان کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں یعنی ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹا جائے، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر کاٹا جائے، مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یعنی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ 4 سزائیں رکھی ہے. پہلی سزا کیا ہے؟ وہ قتل کر دیے جائیں. دوسری سزا کیا ہے؟ وہ سولی پر لٹکا دیے جائیں. تیسری سزا کیا ہے؟ ان کے ہاتھ اور پیر کو مختلف سمتوں سے کاٹ دیا جائے. اور چوتھی سزا ہے کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذلت و خواری ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، یہ تو دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. اس آیت پر آپ ذرا غور کریں کہ اس آیت میں ایسے ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا رکھی گئی ہے، ان میں 4 چیزوں کا ذکر ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر صرف قتل کرتا ہے اور مال نہیں لوٹتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. علماء نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں. اور اگر قتل بھی کرتا ہے، مال بھی چھینتا ہے، تو کہتے ہیں دوسری سزا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اور تیسری چیز، اگر قتل نہیں کرتا، صرف ڈرا دھمکا یا مار پیٹ کر کے مال لے لیتا ہے، تو اس کے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں گے، جیسے دایاں ہاتھ اور بایاں پیر. اور اگر مذکورہ کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے یا نہیں کرتا اور گرفتار ہو جاتا ہے، تو اسے شہر بدر کر دیا جائے. یہ 4 سزائیں ان کی رکھی گئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، چاہے قتل کر رہے ہیں، مال لوٹ لے رہے ہیں، ڈرا دھمکا کر کے لے رہے ہیں، یا یہ کہ صرف لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. اور دہشت گرد کی سزا اسلام کے اندر یہ رکھی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کچھ معاملہ کیا تھا. اور ساتھیوں، اسلام میں اتنی کڑی سخت جو سزا رکھی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اولاً لوگوں کو امن حاصل رہے، لوگوں کی عزت محفوظ رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے، اور امن کے ساتھ لوگ راستہ چلے، کوئی کسی کو چھیڑنے والا نہ ہو. اور جہاں کہیں یہ سزا نافذ ہوئی ہے، تاریخ شاہد ہے، حال کی بھی تاریخ، ماضی قریب اور ماضی بعید کی بھی، کہ وہاں لوگ امن اور چمن رہے ہیں. آج سعودیہ میں آپ اپنی گاڑی سے اپنی فیملی کو لے کر کے 1000-2000 کلومیٹر کا سفر کر لیجئے، رات میں ہو یا دن میں ہو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے پاس 1000 ریال ہو، لاکھ ریال ہو، لیکن آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ سزا رکھی گئی ہے. اور خود میرے سامنے جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہیں پر ایک شخص، یہ 1989 یا 90 کی بات ہے، اس شخص نے یہاں پر کچھ ایسا فساد راستے میں مچایا، تو اس کو ایسی سزا دی گئی جس کی وجہ سے راستہ پر امن ہو گیا. تو خود اسلام کے اندر یہ سزا رکھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بار عملی طور پر یہ کر کے دکھا دیا کہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ قبیلے عرینا سے آئے، اور آ کر کے بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ منورہ رہنے لگے، لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور آمد کے ابتدائی مرحلے میں مدینہ منورہ کی آب و ہوا بہت ہی بری تھی. یہاں پر وبائی بیماریاں بہت پیدا ہو جاتی تھیں. اسی لیے بہت سے صحابہ اکرام جب یہاں پر آئے ہیں تو پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت بلال جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم دوبارہ مکے چلے جائیں.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے مدینہ منورہ کی آب و ہوا نہایت ہی موضوع اور مناسب ہو گئی۔ تو جب وہ لوگ آئے اور انہیں یہ بیماری ہوئی، ان کے پیٹ پھول گئے، ان کے ہاتھوں کے اندر بیماری پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا کرو، اگر تم چاہو تو ایسا کرو، جہاں پر صحرا کے اندر دور چراگاہ میں ہمارے اونٹ چر رہے ہیں، وہاں پر چرواہا بھی ہے، وہاں پر تم جاؤ، اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو، اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو، تو یہ بیماری تمہاری دور ہو جائے گی۔ آج بھی طبی طور پر یہ بات واضح ہوئی ہے کہ بعض ایسی وبائی بیماریاں ہیں جن میں اونٹ کا پیشاب نہایت ہی مفید ہے۔ یہاں پر رک کر کے ہم یہ بات کہہ دیں کہ ہمارے یہاں ہمارے ہم وطن بسا اوقات جب گائے ان کے نزدیک چونکہ مقدس ہے، وہ گائے کا پیشاب پینے کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اولاً اس سے استدلال قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ یہاں جو پیشاب کے پینے کو کہا گیا ہے وہ بطور علاج کے کہا گیا ہے، نہ کہ اسے مقدس اور پاک سمجھتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اور آپ کے یہاں، تمہارے یہاں جو معاملہ ہے وہ گائے کے پیشاب کو تم مقدس اور پاک اور برکت والا سمجھ رہے ہو، جو ہمارے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، وہ لوگ گئے وہاں پر اونٹ کے دودھ پیتے رہے، کھلی فضا میں انہیں رہنے کا موقع ملا، اونٹ کے پیشاب پیتے رہے یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گئے۔ جب صحت مند ہو گئے تو انہیں شرارت سوجی، وہ اپنے دین سے ایک طرف مرتد ہو گئے، اور تمام کے تمام مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے، 2-4 جتنے تھے، ان سبوں کو قتل کر دیا اور بری طریقے سے قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام اونٹ بیت المال کے تھے ان تمام اونٹوں کو لے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا، وہ پکڑے گئے، جب پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو کاٹا اور بائیں پیر کو کاٹا، اور ان کی آنکھوں کے اندر سلائی پھیر کر کے انہیں نابینا کر دیا اور اسی صحرا کے اندر چھوڑ دیا، جس طریقے سے جیسا انہوں نے آپ کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا، بے نہیں آپ نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد سے وہ اسی طریقے سے مر گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام کے اندر، اسلام نے امن کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے، اسلام نے ڈاکہ زنی کی جو سزا رکھی ہے وہ سخت رکھی ہے، تاکہ اس طریقے سے لوگ اپنے جان کے معاملے میں، اپنی عزت کے معاملے میں، اپنے ماحول کے معاملے میں امن اور چین سے رہیں۔ آج کا جو دوسرا جو کبیرہ ہے وہ کبیرہ ہے خیانت کرنا۔ خیانت ایک ایسا لفظ ہے جو ہے عربی کا، لیکن ہماری زبان میں عام طور پر مانا جاتا ہے، اور یہ امانت کی مخالف ہے، بالکل ضد ہے، یعنی امانت اور خیانت۔ تو امانت کی ضد ہے، خیانت یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا گیا، یہ کہا جا سکتا ہے اس کی تعریف میں کہ جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اسے مکمل طور پر ادا نہ کیا جائے، بلکہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیا جائے، خواہ اسے چھپا کر کے ہو یا اسے ضائع کر کے ہو۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے گروی طور پر ہو یا حفاظت کے لیے امانت کے طور پر ہو، آپ کے پاس کوئی شخص 1 لاکھ روپے یا آپ کے پاس کوئی زیور رکھتا ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، آپ اس کی ویسے ہی حفاظت کریں جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں سے ضائع ہو، اور خود آپ کو بھی اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ گروی رکھی ہوئی چند چیزیں ایسی ہوں گی یا بعض ایسی امانت میں چیزیں ہوں گی جو مصلحت کے پیش نظر اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کے پاس اپنی اونٹنی ہے یا اپنی گائے ہے یا اپنی بھینس رکھ دے رہا ہے، تو چونکہ اسے چارہ کھلانا پڑے گا لہذا اس کے دودھ سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن جہاں ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے زیور ہے، کسی کے پاس اپنی گاڑی رکھ دی، کسی کے پاس زمین رکھ دیا، تو چونکہ اس کی حفاظت کے لیے ہمیں الگ سے کچھ خرچ کرنا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر حفاظت نہ کریں گے تو اس کو استعمال نہیں تو خراب ہو جائے گی، تو ایسی چیز کو تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تو میں کہہ رہا تھا کہ خیانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت کا ہمیں اور آپ کو شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اور خیانت نعوذ باللہ من ذلک، خیانت ایک ایسی چیز ہے جس سے پرہیز کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو،
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کا معنی کیا ہے میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنے پاس جو تم امانت رکھی گئی ہے، تمہارے پاس جو قابل حفاظت چیزیں تمہارے پاس رکھی گئی ہیں، اس میں بھی خیانت مت کرو۔ بلکہ خیانت ایک اس قدر قبیح چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الوجیع، اے اللہ تبارک و تعالی میں بھوک سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں بھوکے سوؤں، اس لیے کہ بھوکا رہنا یہ بہت برا ساتھی ہے۔ بھوک کی وجہ سے بسا اوقات انسان گناہ، حتیٰ کہ بسا اوقات انسان کفر تک کر بیٹھتا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے پناہ مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک رکھ کر بھوکے عبادت کرنا، الا یہ کہ روزہ محدود شرط کے ساتھ ہو، بھوکا رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کا حصہ نہیں قرار دیا ہے، الا یہ کہ روزہ ہو جس کے لیے شرائط ہے، جس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، اس لیے کہ بھوک بہت برے طریقے سے ضجیع یعنی سونا یا ساتھی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ اور خیانت سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فَإِنَّهُ بِئْسَ الْبَطَانَةِ، اس لیے کہ بہت برا اخلاق ہے، اور وہ اخلاق بتانا آپ نے کہا یعنی پوشیدہ، اس لیے کہ خیانت کا معاملہ کیا ہوتا ہے پوشیدگی سے ہوا کرتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو تقریباً ہر خطبے میں آپ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں ہے یعنی وہ مومن نہیں ہے جس کے پاس امانت داری کا جس کے اندر جذبہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے، جو عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے ہٹ کر کے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہے، منافق کی 3 نشانی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خان، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ساتھیو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام میں امانت کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں امانت کو ایک محدود معنی میں لیتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں جو امانت کا لفظ آیا ہوا ہے اور جس امانت کا ہم سے مطالبہ ہے، اور اس کے برعکس خیانت سے ہمیں پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے اور خیانت کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، وہ خیانت ہمارے اور آپ کے اپنے تصور سے بہت وسیع چیز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے حقوق و فرائض ہمارے پاس امانت ہے، کسی کے راز ہمارے پاس ہے تو امانت ہے، ہمارے اہل و عیال ہمارے پاس امانت ہے، کسی کا مال ہمارے پاس ہے تو وہ امانت ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے مشورہ طلب کیا اور ہم اس کے مصلحت کی بات جانتے ہیں تو اور وہ ہمیں معلوم ہے تو یہ امانت ہے، اس میں کیا ہے؟ خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اور آگے بڑھ جائیے، یہ ہمارا اور آپ کا جو جسم ہے، ہمارے پاس ہمارا جسم بال سے لے کر کے اس جسم کے ایک معمولی سے رونگٹے تک لے کر کے یہ ہمارے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس میں ہمیں اسی طریقے سے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے، ورنہ یہ کہنا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ ایک کفریہ اور دہریہ نعرہ ہے، یہ اسلامی اور شرعی نعرہ نہیں۔ کسی مسلمان سے یہ بعید چیز ہے، یا کسی مسلمان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نعرہ لگائے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں۔ ہمارا جسم ضرور ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم اگر اس میں کسی طرح سے ایسا تصرف کرتے ہیں جس تصرف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہوں گے۔ اس سلسلے میں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول
جو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت یہ طبرانی اوسط اور کبیر وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. علامہ البانی صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلھا الا الامانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہادت تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے امانت میں خیانت کے. پھر آگے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلائے گا، اللہ کے حضور لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا. اسے حکم ہوگا کہ تیرے پاس جو امانت رکھی گئی تھی اسے ادا کر. وہ کہے گا اے میرے رب، دنیا ختم ہو گئی ہے اور امانت جو میرے پاس رکھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت عبد المسعود کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ. اندازہ لگائیں کہ امانت کا معاملہ کس قدر گمبھیر ہے. تو جب جہنم کے کنارے وہ پہنچے گا، فرشتے اسے لے کر پہنچیں گے، تو اس کے سامنے امانت بے عین ہی اسی شکل میں ظاہر ہوگی جس شکل میں اس کے سپرد کی گئی تھی. اسے دیکھ کر وہ پہچان لے گا اور اس کے پیچھے بھاگے گا یہاں تک کہ جہنم میں کود پڑے گا اور اسے پا لے گا. پھر اپنے کندھے پر لاد کر باہر نکلنا چاہے گا اور جہنم کے جب بالکل دہانے پر پہنچے گا، بالکل کنارے پر پہنچے گا اور خوش ہوگا اب تو میں نکل گیا، اب تو میں باہر آ گیا، تو وہ امانت اس کے کندھے سے پھسل کر کے گر جائے گی. پھر وہ شخص دوبارہ اس کے پیچھے بھاگے گا. یہی سلسلہ برابر جاری رہے گا، یہی سلسلہ برابر جاری رہے گا. اس کے بعد جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو، نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، وزن امانت ہے، ناپ تول امانت ہے، نیز اس طرح کی بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعِ. ان تمام امانتوں میں سب سے اہم امانت جو وہ چیز ہے جو تمہارے پاس امانت کے طور پر یا گروی طور پر رکھی گئی ہے. تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امانت کا معاملہ اسلام میں بڑا خطرناک ہے. میں اگرچہ 5 منٹ یا 10 منٹ آپ کا لوں گا، لیکن اس سلسلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ امانت کی جو متعدد صورتیں ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں، اور عموماً الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جو اپنے آپ کو خیانت سے بچا لے رہا ہے. اس کی تفصیل کے طور پر آپ غور کریں. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے ہمیں جو منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اللہ اور اس کے ساتھ خیانت کیا ہے ساتھیو؟ ذرا غور کریں. یعنی معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین کو بجا لاؤ. یہ سب سے بڑی امانت ہے اور سب سے اصل امانت ہے جو ہمارے کندھوں پر لادی گئی ہے. اور یہ وہی امانت ہے جس کا ذکر سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے امانت کو آسمان اور زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. لیکن اس امانت کے اٹھانے سے وہ لوگ کیا ہے؟ عاجز آ گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. لیکن انسان نے اس کو اٹھایا. یہ وہ امانت ہے، دین. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جنوبی ہوئے ہیں، رات میں آپ کو احترام ہوا، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ غسل کرنا جنابت سے یہ آپ کے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نماز دی گئی ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا امانت میں خیانت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تفصیل کا موقع نہیں ہے. دوسری چیز ذرا غور کریں گے، اپنے نفس کے ساتھ خیانت. اپنے نفس کے ساتھ خیانت کیا؟ وہ کیسے ہوگی؟ ذرا غور کریں. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے روزے کے احکام سے متعلق. علم اللہ انکم تختانون انفسکم. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ اپنے نفس کے ساتھ امانت کیا ہے، اللہ تعالی خیانت کیا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے. فتاب علیکم وعفی عنکم. اللہ نے تمہاری توبہ قبول، تمہیں توبہ کا موقع دیا اور تمہیں معاف کر دیا. یہ کیا چیز ہے ساتھیو؟ یعنی اس کو آپ غور کریں دو طرح سے کہ اللہ نے کسی چیز کو آپ کے اوپر حرام کیا ہے اور وہ ایسی چیز ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے. اب اگر انسان اس کو تنہائی میں کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. اب مثال کے طور پر
میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے وہ بالکل تنہائی کا ہے، کوئی گھر کا فرد بھی کوئی نہیں جانتا، اپنے کمرے میں ہیں، لیکن رمضان کے دنوں میں اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی کر رہا ہے تو گویا اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ دوسرا معنی جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ بڑا لطیف ہے، غور کریں کہیں ہم اور آپ اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اس طرح کی شریعت میں ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، لیکن انسان کی اس کی طرف شدید رغبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ اسے معمولی سے بہانے سے حلال کر لیتا ہے، معمولی سے بہانے سے حلال کر لیتا ہے۔ اب مثال دوں آپ کو، مثال دوں یہ کہہ کر کے کہ ارے کوئی اتنا معاملہ سخت نہیں، لاؤ ہم کر لیں۔ آج کل جیسے بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ساتھیو ذرا غور کریں یہاں پر اس نقطے پر۔ کیوں نماز جمع کریں گے؟ رات بھر رمضان میں جاگتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، دکان کا معاملہ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں آدمی دکان پر ہے تو بیوی تو گھر پر ہے نا، وہ کیوں جاگ رہی ہے؟ وہ سوئے۔ اب فجر کے بعد سوتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، 8-9 بجے سوئے، اب ظہر کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا، تو کیا ہم ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ اجازت تو ہے۔ اب یہ دیکھیے، یعنی جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، مسلمانوں کے اوپر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اب آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہوئی تو ایک بہانے سے اسے آپ جائز کرا دے رہے ہیں، جبکہ کوئی عالم نہیں کہتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی ایک معقول عذر ہو، معقول سبب ہو، اور راتوں کو جاگنا بلا وجہ راتوں کو جاگنا، اور پھر اس جاگنے کو بہانہ بنایا 2 نمازوں کو جمع کرنے کے لیے، آپ بلا وجہ جلسے کو اور تقریر کو لمبی قرار دے رہے ہیں۔ جو بات آدھے گھنٹے مقرر کہہ سکتا ہے اس کو آپ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں چلو مغرب کے ساتھ نماز کو جمع کر لیں، ایک بہانہ یہ کہاں سے ملے گا؟ تو کہنا ایسے بہت سی چیزیں ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو اس کا سبب بنتا ہے یہ معنی ہے تختارون انفسکم، اپنے ساتھ خیانت کرنا۔ اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے، پہلی صورت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت، تیسری صورت اپنے آپ کے ساتھ خیانت، اور دوسری صورت تیسری چیز ہے لوگوں کے ساتھ خیانت۔ اس کی متعدد صورتیں پائی جاتی ہیں، یعنی پھر میں گناؤں گا اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ مالی خیانت، یعنی ایک مال آپ کے ذمہ، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص چھٹی جا رہا ہے، اس نے اپنی گاڑی کسی کو دے دی، تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑی چھوڑ کر کے اسی گاڑی کو روند رہے ہیں، اسی گاڑی کو رگڑ رہے ہیں۔ آپ کا امانت ہے، آپ کی گاڑی کے طریقے سے ہے۔ کوئی جانور آپ کے پاس رکھ دیا تو جو چارہ اپنے جانور تو اس کو نہیں دیتے ہیں، تو کہنے کا مطلب کوئی بھی چیز مال ہو تو اس کی امانت حفاظت کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پوشیدہ راز کو عام کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المجالس بالامانہ، مجلس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب مجلس کے اندر کوئی بات ہوئی، اس کا کسی کا کوئی عیب ہوا، اب اسے لوگوں میں جا کر کے عام کر دیں۔ اسی طریقے سے نصیحت میں خیانت کرنا، یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا اپنے بیٹے کے رشتے فلاں کی بیٹی جو ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے، آپ اس بیٹی کے کوئی عیب کو جانتے ہیں کہ ہاں یہ عیب ہے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ دیکھیے بعض ایسی غلطیاں ہیں، برائیوں سے کوئی پاک نہیں ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ ازدواجی زندگی میں مسائل نہیں پیدا کرتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی اخلاقی طور پر ہے، یہ چیز ہے، اور آپ کہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، تو آپ نصیحت المستشار مؤتمن، اللہ نے بیان فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ امانت دار اس کو ہونا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنا، یعنی مثال کے طور پر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی جو چاہیے اسے چھپایا جائے لیکن میاں اسے یا بیوی جو ہے شوہر کے مال کی، اس کے عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اس کے حفاظت کی ذمہ دار ہے، لیکن وہ کیا کرے؟ عدم وجود میں سفر پر گیا ہے اور خیانت کر رہی ہے، وہ ڈیوٹی پر گیا اور گھر میں خیانت کر رہی ہے۔ یہ خیانت چھوٹی سے ہو سکتی ہے، یعنی چاٹی بھی ایک خیانت میں داخل ہے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ غیر مرد کے ساتھ صرف زنا ہی نہیں بلکہ ایسی باتیں کرنا جو شوہر اور بیوی، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ خیانت، خصوصاً ان کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں بعض لوگ ہیں دنیا کے لیے اپنے بچوں کو لاکھاں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بچے کو وضو کا طریقہ، نماز طریقہ رہے، لیکن وہ نہیں، یہ خیانت ہے بچے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے علم کی خیانت، یعنی حق، جیسے حق بات ہو اس کو چھپا لیا جائے،
کسی عالم نے کوئی بات کہی اور اسے سامنے نہ لایا جائے. اس طرح خیانت میں اپنے ملک کے ساتھ بھی خیانت ہے, اپنی حاکم کا اپنی رعایا کے ساتھ بھی خیانت میں داخل ہے, خرید و فروخت میں بھی خیانت ہے, اور جس میں شاید بہت سے لوگ جن کی طرف لوگ متقی اور فلاں حیثیت سے دیکھتے ہیں, وہ بھی ذرا غور کریں. نااہل اور ناقابل لوگوں کو ذمہ داری سونپنا, چاہے دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو, یہ بھی خیانت میں ہے. غور کریں گی, ایک ناظم ہے مدرسے کا, اگر کسی ایسے شخص کو یہ کہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بھتیجا ہے, ہمارے چاچے کا ہے, ہمارے خاندان کا ہے, اسے مدرس بنا رہا ہے اور وہ تدریس کا حق نہیں رکھتا ہے, وہ جس سبجیکٹ کو نہیں پڑھا پاتا ہے وہاں رکھ رہا ہے, وہ خیانت سے کام لے رہا ہے, بچوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. اسی طریقے سے اپنی ذمہ داری میں خیانت کرنا. آپ کے ذمہ ایک چیز رکھی گئی ہے, چاہے کسی آفس کے اندر ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہیں, لیکن وہ کام لوگوں کا نہیں کرتے. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں مدرس ہے دینی مدارس کے اندر یا دنیاوی مدرسے میں, اسکول میں, وہ سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتا ہے اور آتا ہے بچوں کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے, یہ خیانت کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں, خیانت کا موضوع بڑا وسیع ہے, اور خیانت کی جتنی بھی صورتیں ہیں تقریباً تمام صورتیں کبیرہ گناہوں میں داخل ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی خیانت سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.